بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب میں سے یہودیوں کی ذلت و خواری کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت محتاجی یہودیوں پر مسلط ہے اور قیامت تک یہ یہودیوں کے مقدر میں ہی ہے کہ ذلت خواری اور محتاجی۔ آج کی آیات میں بیان ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور انہوں نے وہی اوصاف حاصل کیے جو اہل ایمان کا جن اوصاف کے متعلق پیچھے ذکر کیا گیا کنتم خیر امۃ کے تحت، یعنی اہل کتاب میں سے بھی صلحاء جو ایمان لائے تو ان پر پھر اہل کتاب یہودیوں کی طرف سے طعن و تشنیع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف کا تعریفات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا لیسوا سواء، یہ سارے برابر نہیں ہیں، یعنی سب اہل کتاب برابر نہیں، کہ پچھلی آیات میں اہل کتاب یہودیوں کی ذلت و خواری کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہیں، یعنی ایک جیسے نہیں ہے اہل کتاب کے سب پر ہی ذلت ہے، بلکہ من اہل الکتاب امۃ، ان میں سے ایک ایسی بھی جماعت ہے قائمۃ جو حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں کے اندر دوڑتے ہیں، وأولئک من الصالحین، اور یہی لوگ صلحاء میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر، جو بھی یہ نیکی کریں گے فلن یکفروہ، ان کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے یہودیوں میں سے جو ایمان کی دولت جنہوں نے حاصل کی تو ان کے متعلق یہودیوں نے طعن و تشنیع کی کہ یہ ایمان لانے والے جو ہیں یہ ہمارے انتہائی شریر قسم کے لوگ ہیں، یہ اپنے دین کو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق انہوں نے طعن و تشنیع کی تو اللہ نے فرمایا یہ جو ایمان لا چکے ہیں اب یہ تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیامت آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں پہل کرتے ہیں، بھاگ کر دوڑ کر نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ تو صلحاء میں سے ہیں، تم ان کو شریر کہتے ہو۔ تو ان آیات کے تحت حافظ ابن کثیر نے لکھا قال ابن کثیر والمشہور ان هذه الآیات کثیر من المفسرین، کہ کثیر مفسرین کرام سے ان آیات کے متعلق جو تفسیر مشہور ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں نزلت هذه الآیہ، کہ یہ آیات جو نازل ہوئیں یہ ان کے متعلق نازل ہوئیں فی من آمن من الاحبار اہل الکتاب، کہ اہل کتاب کے
احبار ان کے علماء سے، ان کے پادریوں میں سے، اہل کتاب کے اہل علم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ کون سے؟ کعبد اللہ بن سلام و اسد بن عبید و ثعلبہ بن شعبہ وغیرہم۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد بن عبید، ثعلبہ بن شعبہ اور ان کے علاوہ دیگر اہل کتاب، یہ یہودیوں کے بہت بڑے علماء تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ان کے اسلام قبول کرنے پر یہودیوں نے ان پر طعن و تشنیع کی، تو اللہ نے ان اسلام لانے والے جو اہل کتاب تھے ان کے حق میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما اسلم عبداللہ بن سلام و اصحابہ، جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر ساتھی انہوں نے اسلام قبول کیا، قالت احبار الیہود، تو یہودیوں کے حبر، یہودیوں کے علماء نے کہا، ما آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الا اشرارنا، کہ یہ جو لوگ ہم میں سے ایمان لائے ہیں محمد پر، یہ وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے سب سے زیادہ شریر ہیں۔ ہم میں سے جو شریر تھے، بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یہودی علماء سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر ساتھیوں کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کیسے بندے ہیں، تو یہودی علماء نے کہا یہ تو شریر ہیں، یہ جو محمد پر ایمان لائے ہیں یہ شریر ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِمْ، اگر یہ سچے ہوتے یا اچھے ہوتے، نیک ہوتے، تو پھر یہ اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑتے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، اللہ رب العزت نے پھر ان آیات کو نازل کیا، فرمایا تم ان کے ایمان قبول کرنے کو تم شرارت کہہ رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ یہ صلحاء نہیں۔ فرمایا یہ ایمان لا کر اب راتوں کو اٹھتے ہیں، رات کی تاریکیوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، دیگر نیک کاموں کے اندر دوڑ دوڑ کر یہ جاتے ہیں، تو یہ تو صلحاء ہیں، تم ان کو شریر کہتے ہو۔ اللہ نے اعلان کیا وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ صلحاء میں سے ہیں۔ تو فرمایا یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، راتوں کے حصوں میں۔ رات کے اندر اٹھنا، صلاۃ اللیل، اس کی عادت اپنانا، یہ انتہائی برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ راتوں کو اٹھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتا، ایک تہائی تک رات کہ ایک تہائی تک عشاء کی نماز مؤخر ہو جاتی۔ فرمایا اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو عشاء کو مؤخر کر دیتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو مرتبہ مؤخر کیا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ صلاۃ العشاء، ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، جان بوجھ کر حضور نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی۔ صحابہ کرام مسجد میں، عورتیں بھی، اور وہ عورتیں بھی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے والے، وہ عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث پاک ہے بچے سو گئے، لوگ ان کو اونگ آ گئی انتظار کرتے کرتے، اتنی تاخیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی عشاء کی نماز کے لیے۔ فلما خرج الی المسجد، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف تشریف لائے، فاذا الناس ينتظرون الصلاۃ، تو حضور آئے، دیکھا صحابہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، صحابہ کرام نماز کے منتظر ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ لا یصلی هذه الصلاۃ احد من اہل الکتاب، فرمایا اس وقت جو تم نماز ادا کر رہے ہو ایسی نماز اہل کتاب نہیں ادا کر سکتے،
اہل کتاب میں کوئی بھی ایسی نماز یا اس وقت وہ نہیں ادا کر رہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اس وقت تم یہ نماز ادا کر رہے ہو، اہل کتاب میں سے کوئی بھی یہ نماز ادا نہیں کر رہا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال اما انہ لیس من اہل هذه الادیان احد لا یذکرون اللہ هذه الساعة غیرکم، فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ اس وقت رات کے اس پہر جتنے بھی زمین کے اوپر ادیان ہیں، دین ہیں، کوئی بھی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، ہذہ الساعۃ اس وقت غیرکم تمہارے علاوہ، تمہارے علاوہ کوئی بھی اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر رہا۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روئے زمین کے اوپر تمہارے علاوہ کوئی بھی اس وقت عبادت میں مشغول نہیں۔ یعنی صحابہ کرام نماز کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انتظار صلاۃ وہ بھی نماز ہی ہے، نماز کا انتظار کرنا نماز ہی ہے، اور نماز جیسا ہی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب نمازی مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے ہوں، چاہے وہ درود پاک پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، لیکن بیٹھے کس لیے؟ نماز کے انتظار میں۔ تو جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں ہیں ان کو نماز جیسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کیا، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کے لیے فرمایا جو تم یہ عبادت کر رہے ہو ایسی عبادت اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک عشاء کو مؤخر کیا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ امام اگر وضو کر رہا ہو، 1 منٹ مسجد کے اندر اس کی نماز میں تاخیر ہو جائے تو وہ قوم جو ولیموں کے اوپر 4 گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے ہیں، امام کا 1 منٹ انتظار نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کتنا امام صاحب۔ اللہ کے رسول نے آدھی رات تک نماز عشاء کو مؤخر کیا، بچے سو گئے ہیں، لوگ اونگ کے اندر آ گئے ہیں، لیکن کسی نے حضور سے یہ نہیں عرض کیا۔ اور ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کے اندر تکبیر ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور کافی وقت گزر جاتا ہے۔ یہ کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ اگر آج میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا تو فرمایا کہ میری ہی اس مسند کے اوپر میری امت کے کھڑے ہونے والے جو ہوں گے ان پر بھی اعتراض نہ ہو۔ بات بات پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں امام پر کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تاخیر ہوگی۔ اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی اور بتایا کہ اگر امت پر مجھے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو اس کو میں مؤخر ہی رکھتا عشاء کی نماز کو۔ تو فرمایا آناء اللیل، رات کی تاریکیوں کے اندر، رات کے پہروں کے اندر، رات کی ساعتوں کے اندر، یعنی رات گزر جائے، کچھ حصہ اس کا وقت گزر جائے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں جب فجر کی نماز ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تھے اور کوئی نہ کوئی صحابی اپنا خواب عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پھر تعبیر ارشاد فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کاش مجھے بھی کوئی اچھا سا خواب آئے، میں بھی خواب دیکھوں اور میں اس کی تعبیر حضور سے پوچھوں، میرا بھی کوئی خواب ہو۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھی خواب آیا تو میں نے اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ سے کہا کہ میرا یہ خواب حضور کی بارگاہ میں عرض کرو اور حضور سے تعبیر پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب میرا خواب بیان کیا میری ہمشیرہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر بندہ تو نیک ہے، کاش کہ وہ صلاۃ اللیل کی پابندی کرے۔ بندہ تو نیک ہے، بندہ تو اچھا ہے، کاش کہ وہ رات کو بھی اٹھا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی میں نے تہجد میں ناغہ نہیں کیا۔
رات کی عبادت میں، صلاۃ اللیل میں پھر کبھی میرا ناغہ نہیں ہوا۔ تو یہ اوقات جو ہیں آناء اللیل کے یعنی رات کے حصوں کے، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، ہر رات خصوصی قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو بندے کی طرف سے منتظر ہوتی ہیں۔ کوئی مانگنے والا مانگے، اس کو عطا کیا جائے، کوئی اولاد کا طلبگار ہو، کوئی بخشش کا طلبگار ہو، کوئی کسی بھی چیز کا طلبگار ہو، اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر تک اللہ کی رحمتیں آوازیں لگاتی رہتی ہیں، کوئی مانگنے والا ہو کہ ہم اسے عطا کریں۔ تو اللہ سے مانگنے کا، جو اللہ سے کچھ پانے کا وقت ہے، وہ رات کا وہ حصہ ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوں اور بندہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ راتوں کو بھی زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کو اٹھ کر اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔